السوال الثانی عشر 12واں سوال قد كان محمد بن عبد الوهاب النجدي يستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وكان ينسب الناس كلهم إلى الشرك ويسب السلف فكيف ترون ذلك. یہ آگے لمبی عبارت ہے، وقت کام ہے. تو فرمایا کہ جو 12واں سوال کیا وہ یہ کیا کہ محمد بن عبد الوہاب یہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتا ہے اور تمام لوگوں کو مشرک کہتا ہے، اور ایسے ہی سلف جو ہیں ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتا ہے. تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی محمد بن عبد الوہاب کی ذات کے بارے میں پوچھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اس کے ذیل میں ایک بات یہ پوچھی، دوسری بات، سلف اور مسلمانوں کو تم کافر سمجھتے ہو یا ان کو تم مسلمان سمجھتے ہو؟ اور اہل قبلہ کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے کہ کیا اہل قبلہ جو ہیں ان کو تم کافر کہتے ہو یا مسلمان کہتے ہو؟ تو یہ 12واں سوال جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحکم عندنا فیہم ما قال صاحب الدر المختار وخوارج هم قوم لهم مناعت خرجوا علیہ بتاویل یرون انہ علی باطل کفر او معصیت. خلاصہ اس کا یہ ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے نزدیک ان کا حکم وہ ہے جو صاحب در مختار نے ذکر فرمایا خوارج کے بارے میں. خوارج اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، باقی سب کو جو ہے وہ کافر کہتے تھے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے تھے. صاحب در مختار نے اسی کے تحت فرمایا کہ محمد بن عبد الوہاب بھی ایسا ہی تھا. یہ بات بھی سمجھ لیں. دیکھیں در مختار میں 3 کتابیں ہیں. ایک ہے متن جس کو تنویر الابصار کہتے ہیں، اور ایک ہے اس کی شرح جس کو در مختار کہتے ہیں، اور ایک ہے حاشیہ جس کو رد المختار کہتے ہیں. تو گویا کہ اس کو فتاوی شامیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد بن عبد الوہاب کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی تفسیر میں، نہ ہی فقہ میں، اور نہ ہی تصوف کے اندر، لہذا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قدیم رائے تھی. جو ان کی جدید رائے ہے وہ اس کے برعکس ہے. کیوں؟ اصل میں محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ہندوستان کے اندر جو ہے وہ غلط باتیں بہت زیادہ مشہور و معروف تھیں. تو اس وجہ سے یہ پہلے ان کے یوں سمجھنے خلاف تھے. لیکن جب یہ آئے مدینہ کے اندر آ کے انہوں نے قیام فرمایا، وہاں کے حالات دیکھے تو پھر رائے ہی بدل گئی، کیونکہ پتہ چلا کہ ان کو جو احوال پہنچے ہیں وہ غلط پہنچے ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں. اس وجہ سے یہ جو سعودیہ والے لوگ ہیں یہ حنبلی مذہب کے ہیں، اور یہ علماء دیوبند سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور حکومتی سطح پر بھی یہ یوں سمجھ لیں کہ ہم سے بڑی محبت رکھتے ہیں. دوسری بات کہ مسلمانوں کے خون اور مال کو حلال سمجھنا، فرمایا کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے، حق ہے یا نہ حق ہے. اور اگر اس کی بنیاد نہ حق ہے تو نہ حق ہونے کی بنیاد جو ہے وہ تعویل پر ہے یا بغیر تعویل کے ہے، بلا تعویل کے ہے. اگر بغیر تعویل کے ہے تو مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا بغیر تعویل کے اگر کوئی اس کا قائل ہے تو وہ کافر ہے. اور اگر تعویل کے ساتھ قائل ہے، اگرچہ وہ تعویل نامناسب ہی صحیح، تو پھر ایسا شخص کافر تو نہیں ہے، آپ فاسق ضرور ہے. جیسے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، مثال سے سمجھ لیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک آدمی کہتا ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا ہے.
لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کافر نہیں ہوا بلکہ اس نے کافروں والا عمل کیا ہے۔ ایک ہے شراب پینا، تو ایک بندہ شراب پیتا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ بات کہیں کہ جس نے شراب پی ہے یہ کافر ہو گیا ہے، اور ایک بندہ یہ کہتا ہے یہ کافر تو نہیں ہوا شراب پینے کی وجہ سے، ہاں اس نے کافروں والا عمل کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ان دو باتوں میں جو ہے وہ بڑا فرق ہے۔ پھر یہ پوچھا باقی تیسری بات کہ سلف کے ہاں، سلف کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تم ان کو کافر سمجھتے ہو یا مسلمان؟ تو فرمایا کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے بلکہ یہ بات ہماری طرف جو ہے وہ غلط طور پہ منسوب کی گئی ہے۔ ہم تو ان جو بدعت کرنے والے ہیں ان کو بھی کافر نہیں کہتے جب تک وہ، یوں سمجھ لو حالانکہ بدعتی جو ہے یہ اہل قبلہ ہیں، جب تک یہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار نہیں کر دیتے اس وقت تک ہم ان کو بھی کافر نہیں کہتے۔ اب دیکھیں، ایمان، یوں سمجھ لو کہ ایمان اور کفر کی تعریف بھی گویا کہ اس کے اندر آ گئی کہ ضروریات دین میں سے ہر چیز کو مان لینا اسے ایمان کہتے ہیں، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا گویا کہ اس سے انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے ضروریات دین میں سے ہر چیز پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن کفر اور کافر بننے کے لیے جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہر چیز کا انکار نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو فلسفے کی زبان میں یہ کہتے ہیں موجبہ کلیہ کی نقیض جو ہے وہ سالبہ جزیہ آتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر بھی یہ بات بیان کر دی ہے کہ ہم یہ جو سلف و صالحین ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے بلکہ ان کو بھی ہم کیا سمجھتے ہیں، مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے بارے میں یہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ یہ ان کو کافر کہتے ہیں، اور فرمایا کہ ہم احتیاط سے بڑا کام لیتے ہیں کسی کے کفر کے بارے میں۔ فرمایا یہی طریقہ ہمارا بھی ہے اور ہمارے جملہ مشائخ رحمہم اللہ کا بھی ہے۔ تو اس پہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ ان کی ان باتوں کا جو ہے وہ بھی جواب دے دیا ہے۔